السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں MZ فیملی ولاگ، اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور آج تو اور کوئی ٹاپک پہ بات کرنے کو دل نہیں کر رہا، کیونکہ آج صرف ستارہ یاسین کی بات ہوگی اور بیبو کی۔ بیبو کو میں نے صبح دیکھا ہے تو وہ اتنی بری طرح پریشان تھیں، کل بھی رو رہی تھیں، آج بھی پریشان تھیں، کہہ رہی تھیں کہ ستارہ یاسین نے چودھری صاحب کو دھمکیاں دلوائی ہیں اور ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کو فورس کر رہے ہیں کہ بیبو کو طلاق دے دو۔ تو وہ کہہ رہی ہیں کہ میری ڈیورس کرانے کے چکر میں ہیں سارے، اور مجھے جو ہے نا ڈیورس دلانے کے چکر میں ہیں اور میرا گھر برباد کر رہے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں نے اگر اپنی یہ سارے کیس شروع کیے تھے تو لوگوں کے گھروں کو کیوں برباد کر رہے ہو ہیں؟ ستارہ یاسین کو آپ دیکھو بھائی، کتنی چلاک عورت ہے، بالکل خاموش ہے۔ میں اپنے اللہ پہ چھوڑتی ہوں، میں اپنے اللہ کو جانتی ہوں، میں اللہ کے بہت قریب ہوں، اور اندر ہی اندر ایسی کارروائیاں ہو رہی ہیں کہ لوگوں کے گھروں کو برباد کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ تو اس طرح تو نہیں ہوتا، اس طرح کرنے سے کیا ہوگا؟ اور جھوٹی جھوٹی کہانیاں، آپ نیا چینل بنا لیا ہے جی، کیا ستارہ کا آسمان، ٹھیک ہے؟ اب ستارہ کے آسمان پہ آپ دیکھو کیا جھوٹی جھوٹی کہانیاں۔ اس سے پہلے جو ولاگ بنائے تھے اس میں اور کہانی تھی، اب اور کہانی ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے وہ کہتی تھی کہ میرے فادر سعودیہ میں ہوتے تھے اور ہم نے بڑی اچھی زندگی گزاری ہے اور ہم بڑے خوش باش تھے اور بڑی آزاد تھے۔ اور پھر کہتی ہیں کہ میں اسکول میں مینا بازار تھا تو مجھے 50 روپے نہیں تھے، میرے والد نے نہیں دیے تھے، تو میں نے اللہ میاں کو یاد کیا تو اللہ پاک نے میری ٹیچر کے دل میں ایسی بات ڈالی کہ ٹیچر نے مجھ سے مانگے ہی نہیں پیسے، ٹھیک ہے؟ اور میں اتنی غریب ہوتی تھی، میرے ابو کے جوتے ٹوٹے ہوئے ہوتے تھے اور فلان اور ٹھین ہیں۔ پھر وہ ایک ولاگ میں کہتی ہیں کہ میری شادی ہوئی تو میرے والد نے مجھے ہر چیز دی اور دنیا کی ہر چیز دی، اور مجھے زمین بھی ملی اور مجھے جگہیں بھی ملی، اور یہ اور وہ یہ بھی باتیں۔ پھر اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میرے والد کی جب ڈیتھ ہوئی ہے تو 15 دن پہلے میری شادی ہو گئی تھی، 15 دن پہلے میری شادی ہو گئی تھی۔ تو ویورز اب بتاؤ کس بات پہ یقین کیا جائے اور کیا کیا جائے؟ یہ تو ویوز بڑھانے کے لیے اور ڈالر کمانے کے لیے اتنے بڑے بڑے اور گندے گندے جھوٹ بول رہے ہیں، اور ان کے فیملی کے جو مرد ہیں نا، انہوں نے بیبو کا پتلا بنایا، بنا کے پھر اس کو جو حشر کیا، جوتے اور کیا کیا مارا ہے اور کیا کیا ہے۔ تو ظاہر ہے پھر انسان سے برداشت تو نہیں ہوتا۔ اب وہ بیبو کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے میری ڈیورس ہوتی ہے تو ہو جائے، مجھے اگر گھر سے نکلنا بھی پڑا تو گھر سے کیا نکلنا ہے، وہ کہہ رہی ہیں میں تو اپنے گھر میں رہ رہی ہوں، تو میں چودھری صاحب کی منت بھی نہیں کروں گی، لیکن نہ میرے ساتھ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ ناجائز ہو رہا ہے۔ تو یہ چیز ہے تو ناجائز نہ، کسی کے اوپر ہے نہیں الزام لگا دینے، کسی کے پیچھے بندے لگا دینے۔ پہلے 2-3 بندے اس نے اپنے سپورٹر چھوڑے ہوئے تھے جو گالیاں دے رہے تھے ان کے ہیٹرز کو۔ تو اس طرح نہ کرو، اپنے ولاگ چلاؤ تم، اچھا بھلا تم نے کما بھی لیا اور کما لوگی، کوئی تمہیں منع تو نہیں کر رہا نا، کسی نے تمہاری اس میں رکاوٹ تو نہیں ڈالی نا، لیکن تم سب کے اس میں رکاوٹیں ڈال رہی ہو اور کبھی کسی کو بدنام کر رہی ہو، کبھی کسی کو بدنام کر رہی ہو۔ اللہ کا خوف کرو، اللہ کا خوف کرو، اللہ کے گھر جانا ہے، اللہ کے گھر جانا ہے۔ تمہارے ایمان کا تو اس وقت ہی پتہ چل گیا تھا جب تم نے عمرے کے بعد اپنے سارے بال کٹوا کے اور ہاف سلیوز پہن کے، کوارٹر سلیوز پہن کے، اور پتہ نہیں کس طرح کے کپڑے پہن کے تم نے اپنی وہ ویڈیوز بنائی تھیں۔ تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ اللہ کا خوف کرو اور کسی پہ الزام لگانے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ دیکھو کسی کے اوپر الزام لگانا بہت بری بات ہے، اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو اللہ کی ناراضی کا نہیں ہے، ان کو تو یہ ہے کہ ہمیں ویوز آ جائیں، ویوز آئیں۔ اب وہ گونچو صاحب گئے ہوئے ہیں دبئی، اب یہ بھی دبئی کی اڑان بھرنے کو تیار ہیں، یہ بھی اب کوشش کر رہی ہیں کہ ہم دبئی چلے جائیں، وہیں سیٹل ہو جائیں اور وہیں رہیں گے۔ اتنی معصوم سی شکل بنا کے اور لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ اب سلمان کا تو قصہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کا قصہ ختم ہو گیا۔ اب وہ انور صاحب ہیں ایک، وہ نینا اکبر کے والد ہیں شاید، اور ادھر ان کی والدہ رو رہی ہیں بچوں نے میرے ساتھ ظلم کیے، بچوں نے مجھے گھر سے نکال دیا، بیٹے مجھے پوچھتے نہیں ہیں، یہ نہیں کرتے۔ میں کہتی ہوں نا، ایک بندہ بھی سچا نہیں ہے، اگر ہم حقیقت میں سوچیں نا تو سچا ایک بھی نہیں ہے، سارے جھوٹ بول رہے ہیں۔
اور جھوٹ ہی بول کے کما رہے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ وائی ٹی پہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ان کے ویوز آتے ہیں اور غلط سے غلط یہ باتیں کرتی ہیں. اور حد ہو گئی ہے بھائی. اب تو ان کی، میں تو کہتی تھی میں ان کے ولاگ ہی نہیں دیکھتی. وہ اچانک کبھی نظر پڑ جاتی ہے تو میں دیکھتی ہوں تو میں حیران ہوتی ہوں کہ ہوا کیا ہے. آج بیبو کہہ رہی تھی کہ شمیم باجی سے، شمیم فیملی ولاگ والی جو ہیں، شمیم باجی سے میرے 12 سال کا رشتہ تھا، میں ان کی بہن بنی ہوئی تھی، اتنے اچھے ہمارے تعلقات تھے، تو ان کو بھی فورس کر دیا ہے ستارہ نے، تو انہوں نے بھی چودھری صاحب کے ساتھ مل گئی ہیں اور میرے خلاف ہو گئی ہیں. تو یہ ساری باتیں غلط ہیں نا، ایسے نہیں کرنا چاہیے نا. ویسے ستارہ یاسین کے پاس میرا خیال ہے کہ سورسز بہت ہیں، وہ بہت دور دور تک پہنچ جاتی ہیں، لوگوں سے مل کے، لوگوں سے کو پیسے دے کے بندوں کے پیچھے لگا دیتی ہیں. تو یہ والی باتیں چھوڑ دیں، بالکل چھوڑ دیں. خدا کو جان دینی ہے اور اللہ کے گھر جانا ہے جس کو چاہتی ہیں. اب وہ کوثر والا قصہ کہاں گیا؟ کہاں گئی کوثر؟ کہاں گئی 13 سال کی محبت ساجد کی؟ 13 سال کی محبت. وہ کوثر اس کو ستارہ کو ہر وقت بتاتے رہتے تھے میری 13 سال کی محبت. 13 سال کی محبت سے شادی کی. شادی کرنے کے بعد اس میں سے وہ کیا وہ سلیکون بچہ کہتے ہیں مل جاتا ہے 20,000 میں، وہ بنایا. پھر ہم اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ارشد کی بیوی ہے اور اس کی بیٹی پیدا ہوئی ہے اور بیٹی اس کے پاس ہے. تو کیوں جھوٹ بولتے ہو تم لوگ؟ جو لوگ اس کے جنازے، بچے کے جنازے پہ گئے ہیں نا، مطلب کہ اس کی فوتگی پہ، تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ نہ ہم نے جنازہ دیکھا ہے، نہ ہم نے اس کی قبر دیکھی ہے. ہم جب گئے ہیں تو کھانا کھلا رہے تھے کہ جی کھانا کھا لو، دفنا دیا. پتہ نہیں کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اور کوثر کو تو بالکل انہوں نے اب منظر سے غائب کر دیا. اس کو پتہ ہے مجھے اچھے بھلے ویوز بھی مل چکے ہیں اور مجھے ڈالر بھی مل رہے ہیں، تو مجھے اب کیا ضرورت ہے کوثر کو استعمال کرنے کی. اور اگر ساجد گیا ہے دبئی کراچی سے تو پہلے اپنی بیوی کو مل کے جاتا نا، بیوی سے بات کرتا، بیوی سے مل کے جاتا، کوئی کسی کو بتاتا. ڈیلی ولاگ بنا رہا ہے وہ. مائی یوٹیوب فیملی میں آج شیئر کرتا ہوں آپ سے اپنی ڈیلی روٹین. تو ڈیلی روٹین اب وہ سمجھاتے رہے ہیں، جاتے رہے ہیں، تو انہوں نے اب کوثر کا تو ذکر بھی نہیں کیا. پتہ نہیں وہ کہاں گئی ہے. تو ایک نہ ایک دن یہ سارے سچ سامنے آئیں گے اور ستارہ صاحبہ کو اسی جہان میں اس کی سزا ملے گی. اور میں کہتی ہوں اس جہان میں مل جائے، اللہ میاں اگلے جہان کی سزاؤں سے بچائے. وہ سزا تو بہت زیادہ سخت ہے، وہ ہماری برداشت سے باہر ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر ہم سے کوئی غلطی گناہ ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ میاں دنیا میں تھوڑی بہت سزا دے دیتے ہیں، تو ہم بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ چلو جی ہو سکتا ہے ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی. تو ہم تو ذرا سی تکلیف ہو تو کہتے ہیں ہو سکتا ہے ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو اللہ پاک نے ہمیں اس کی یہ سزا دی ہے، کوئی بات نہیں، یہ اللہ کی طرف سے. لیکن وہ نہیں سمجھ رہے، ان کا پورا خاندان بے غیرت ہو گیا ہے. اتنے بدتمیزیوں سے وہ بات کرتے ہیں، اتنی ماؤں بہنوں کا لحاظ نہیں ہے، لوگوں کی ماؤں بہنوں کو گالیاں دے رہے ہیں، مرد دے رہے ہیں. دیکھو عورت کے ساتھ لڑتی ہے، گالیاں دیتی ہے، وہ اور بات ہے. لیکن مرد جب آ کے کسی عورت کو گالی دے گا تو پھر عورت سے برداشت نہیں ہوتا، پھر بولنا پڑتا ہے. میں کتنے دنوں سے یہ کہہ رہی تھی کہ بیبو بہت غلط باتیں کر رہی ہیں، غلط الفاظ استعمال کر رہی ہیں، غلط کر رہی ہیں. لیکن اب جب میں نے ان کو دیکھا ہے نا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، تو پھر میں نے کہا یہ تو پھر اس کی جگہ پہ اگر میں بھی ہوں جو کسی کو کوئی جواب نہیں دیتی، تو میں بھی کچھ نہ کچھ تو بولوں گی، اور بولنا پڑتا ہے. سمجھ آئیے نا. اللہ اور رسول کو سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ پاک نے تو فرمایا ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو تمہیں بدلہ لینے کا حق ضرور ہے، لیکن اگر معاف کر دو گے تو بہت اونچے درجے ہیں، اس کا درجہ بہت اونچا ہے، اللہ پاک اس کا بہت ثواب دیتے ہیں. تو غلطیوں کو، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دو، اللہ سے معافیاں مانگ لو، اللہ سے توبہ کر لو. نہیں کہاں ہم نے توبہ کرنی ہے، پتہ نہیں وہ ٹائم آئے گا کہ نہیں، اس سے پہلے ہی دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر توبہ کا موقع نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. اور دلبر اور کیا کہتے ہیں اس کو، بابر، تو ان کو چاہیے اپنی والدہ کا احترام کریں. وہ بیچاری بیمار ہیں، بخار میں پڑی ہوئی ہیں. آپ بیٹے ہو نا، تو ماں باپ کو اگر بیٹے نہیں سنبھالیں گے تو کون سنبھالے گا؟ ہیں الٹا الزام لگا رہے ہیں ہماری ماں اس کے ساتھ بھاگ گئی تھی تو ہمیں چھوڑ گئی تھی تو اس کے ساتھ بھاگ. آپ سوچ لو، عزت والے لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں؟ کوئی بھی عزت والا بندہ اس طرح کی بات نہیں کرتا. اپنے ماں باپ کو کوئی بدنام نہیں، ماں باپ ہو یا کوئی بھی ہو، میں کہتی ہوں کسی کو بدنام نہ کرو. ٹھیک ہے نا.
تو یہ چیزیں ان لوگوں کو سوچنی چاہیے. بہت گند بنا ہوا ہے, بہت شور ہو رہا ہے, بہت فائٹی پہ رولا بنا ہوا ہے. اب دیکھو اللہ پاک اس گند کو صاف کرے. وہ بیبو تو آج کہہ رہی تھی مجھے اگر ڈیورس دیتا ہے تو دے دے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کے بعد جو میں کرتی ہوں وہ دیکھنا کیا ہوگا. تو یہ جھگڑے ہی ہم دیکھتے رہیں گے, ہم اب جھگڑے ہی بھگتاتے رہیں گے. پاکستانی حکومتوں کے ویسے شور مچے ہوئے ہیں, گھروں میں یہ شور مچے ہوئے ہیں, وائی ٹی پہ یہ شور. کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ پاک نے تو ہمیں عزت سے رہنے کے لیے کہا ہے. پروردگار عالم نے, اللہ پاک نے ہم پہ بڑے احسان کیے ہوئے ہیں, بہت زیادہ احسانات کیے ہوئے ہیں جس کا ہم شکر ادا ہی نہیں کر سکتے. اور ویورز, میں تو یہی کہتی ہوں کہ ان باتوں کو تو چھوڑیں, آپ درود پاک پڑھا کریں, سورہ اخلاص پڑھا کریں, آیت کریمہ پڑھا کریں. آیت کریمہ جو ہے نا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ پڑھنے سے ہزاروں مصیبتیں دور ہوتی ہیں. حضرت یونس علیہ السلام نے 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے اور یہی پڑھا تھا, اور پروردگار عالم نے ان کی مشکل آسان کی تھی اور وہ مچھلی کے پیٹ سے نکل آئے تھے. تو اپنی ہر مشکل میں اللہ کو یاد کرو, اللہ کو یاد کرو. یہ وائی ٹی پہ جو ہم لوگ یہ یہاں پہ یوٹیوب پہ ہم آ کے 2 4 6 باتیں جو کرتے ہیں, تو کوئی اچھی بات کر لو, اچھی بات کر لو نا, بری باتوں سے بچو, اچھے کام کر لو, 5 ٹائم نماز پڑھ لو. میں کہتی ہوں کہ اتنے اچھے اچھے کام اللہ میاں نے ہمیں دیے ہوئے ہیں دنیا میں کرنے کے لیے, جو ہم نہیں کرتے. ہمیں صرف یہ پتہ ہے ہم نے لڑنا ہے, ہم نے اس کو نیچا دکھانا ہے, ہم نے اونچا ہونا ہے. کوئی نیچا اونچا نہیں ہوتا. وہ قرآن مجید میں ہے نا کہ وہ بادشاہ جو تھا, وہ تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا والا قصہ آپ قرآن مجید میں نکال کے نا اس کی آپ میں نے پڑھیں تو توبہ استغفار ہے. اس نے غرور کیا تھا کہ میں بادشاہ ہوں, میرے سے بڑا تو وہ بادشاہ ہے کوئی نہیں. وہ شکار کھیلنے نکلا تو ایک ہرن نظر آ گیا, ہرن کے پیچھے بھاگتا بھاگتا بارڈر کراس کر کے دوسری حکومت میں چلا گیا. وہاں جا کے اس کو قید کر دیا گیا, جی یہ جاسوس ہے. اور پھر وہ بیچارہ رو 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 کے اس کی آنکھیں خراب ہو گئیں, اندھے ہونے تک چلا گیا. پھر وہ وہاں کے بادشاہ نے کہا کہ ہر وقت یہ جیل میں قرآن مجید پڑھتا رہتا ہے تو ٹھیک ہے, میری بچی کو قرآن پڑھا دے. حافظ قرآن تھے تو قرآن پڑھا دے. تو جب وہ قرآن پڑھانے لگے تو جب وہ تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا پہ آئے تو اس زار و زار رونا شروع کر دیا. بادشاہ نے پوچھا کیوں رو رہے ہو, تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے, میں اصل میں جاسوس نہیں ہوں. تو پھر بادشاہ نے اس کو رہا کیا اور اجازت دی کہ اپنے ملک میں چلے جاؤ. تو اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے نا کہ تکبر اور غرور نہ کرو, اپنے آپ کو سنبھال کے رکھو, تکبر اور غرور نہ کرو, اور اچھی اچھی باتیں کرو, اور ہو سکے تو کسی کو نیکی کی طرف لے آؤ. نہیں تو پھر اتنا وہ نہ کرو کہ لوگ مجبور ہو جائیں بدتمیزیاں کرنے پہ, گالیاں دینے پہ یا وہ کرنے پہ. تو ویورز, آج کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور ٹاپک.